قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ مل کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہیں، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہیں۔ اور محمد وحد سرت ہیں، کوئی رمز اس کا کیا جانے، محمد وحد سرت ہیں، کوئی رمز اس کا کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت بس خدا جانے۔ اور نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اور جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا گواہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کی ہیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ یعنی یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں نے کہا تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی تو نہیں کریں گے مگر خدا کو اپنا محبوب مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کی تردید اس طرح فرمائی، اے محبوب ان یہودیوں سے کہہ دو تم اپنے وعدوں میں جھوٹے ہو، اپنے دعووں میں جھوٹے ہو، کیونکہ جب تک تمہارے دلوں میں میرے محبوب کی محبت نہیں آ جاتی تمہارا یہ دعویٰ سب جھوٹا ہے۔ یعنی اللہ سے محبت کرنے کے لیے محبت مصطفیٰ ضروری ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد سے زیادہ اس کی طرف محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ محبت مصطفیٰ یہ اصل چیز ہے، اصل ایمان محبت مصطفیٰ ہے۔ انسان چاہے کتنی ہی عبادتیں کر لے، کتنی ہی ریاضتیں کر لے، نمازوں پہ نمازیں پڑھے، روزوں پہ روزے رکھے، مگر جب تک اس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے، اگر کعبے میں بھی سجدے کی حالت میں مرے خدا جنت نہیں دے سکتا۔ محبت مصطفیٰ ضروری۔ اب محبت ہے کیا؟ یہ محبت ہم نے نام سنا ہے، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں محبت مصطفیٰ، ہم بھی محب رسول ہیں، مگر محبت ہے کیا؟ اس محبت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ محبت صرف دعوے کا نام نہیں، محبت دلیل مانگتی ہے۔ آئیے اس بارگاہ کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کی تھی، نہ ان سے پہلے کسی نے اتنی محبت کی اور نہ قیامت تک کوئی کر پائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا کفار تکلیف بہت دیتے ہیں، یا تو آپ ہمیں ان سے برسر پیکار جنگ کرنے کا حکم دے دے یا پھر ہجرت کا حکم دے دے۔ تو میرے آقا نے فرمایا صدیق ابھی تک خدا نے مجھے نہ ہجرت کا حکم دیا ہے اور نہ جہاد کا حکم دیا ہے، لیکن مجھے میرے رب سے امید ہے کہ میں ہجرت کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر عرض گزار ہوتے ہیں آقا جب آپ ہجرت کریں گے تو اس وقت ساتھ میں کس کے لیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ابوبکر امید ہے میں تجھے ساتھ میں لوں گا، رات کے وقت ہجرت کروں گا۔ اب 40 راتیں گزر گئی، 40 دن گزرے، 40 راتوں کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے قلب مبارک پر وحی نازل فرمائی، اے محبوب اس مکہ کو چھوڑ کر کے اس سرزمین پر چلے جائیے جسے لوگ یثرب یعنی بیماریوں کا گھر کہتے ہیں، وہاں جا کر کے اپنے قدم مبارک سے اس سرزمین کو سرسبز و شاداب فرما دیجیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو بیدار ہوئے، طواف کعبہ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ قسم خدا کی دوستو محبت ہوتی کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر ابھی آقا پہنچے ہی نہیں ہیں، ابوبکر دروازہ کھولتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا کیا ہمیں ہجرت کا حکم ہو گیا؟
क्या हमें हिजरत का हुक्म हो गया है? मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर हिजरत का हुक्म तो मुझे अभी हुआ, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? अभी तक किसी को मालूम भी नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। दोस्तों, इश्क मोहब्बत क्या होता है मेरे सिद्दीक से पूछो। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, आका आज से 40 रातें पहले आपने मुझे कहा था कि मैं हिजरत करके जाऊंगा और रात के वक्त हिजरत करूंगा और तुझे साथ में लेके जाऊंगा। आका उस रात से लगा कर आज तक आपका यार कभी सोया नहीं है, दरवाजे पर टेक लगा कर इसलिए सोया, इस ख्याल से बैठा रहा कि कहीं मेरा यार आ जाए और दरवाजा खटखटाना पड़े, इतनी तकलीफ हो। ये अबू बकर का ईमान गवारा नहीं करता। ये होती थी मोहब्बत, ये होता है इश्क। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया ना कि आपको दुनिया में कितनी चीज़ें पसंद है, तो उन्होंने फरमाया मुझे दुनिया में 3 चीज़ें पसंद है। एक, आंखें मेरी हो, चेहरा मुस्तफ़ा का हो, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। दूसरी चीज़ मेरी पसंदीदा ये है कि मैं हुजूर की बारगाह में हमेशा बैठा रहूं। और तीसरी जो मेरी पसंदीदा चीज़ है वो ये है कि मैं हुजूर पर अपना सारा माल खर्च करता रहूं। और फिर ये तीनों चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी किस तरह फरमाई। आखिर जो हजरत अबू बकर की ख्वाहिश थी कि मैं हमेशा हुजूर की बारगाह में बैठा रहूं, तो उनकी ये पसंदीदा चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरह पसंद फरमाई कि आज से नहीं बल्कि कयामत तक रोज़ा मुस्तफ़ा पर अबू बकर सिद्दीक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पड़ोस में सोए रहे। तो इस तरह ये मोहब्बत होती है, ये इश्क होता है। अगर हम वाकई इश्क मोहब्बत में सच्चे, हम कहते हैं कि हम हुजूर के गुलाम हैं, तो हुजूर का जिक्र सुनने के लिए बाहर घूमना नहीं चाहिए, यहाँ आकर के महफिलों में बैठ जाना चाहिए। आज यहाँ नवासा मुस्तफ़ा आने वाला है, अगर हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो उनसे मोहब्बत का तकाजा ये भी है कि उनकी औलाद से भी मोहब्बत करें, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहादत की मौत मरा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मोहब्बत मुस्तफ़ा सच्ची पक्की नसीब फरमाए और अहले बैत से भी मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।